ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ويستعين والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا رواه البخاري. محترم صدر جمعہ، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، بڑی خوشی کی بات ہے آج آپ کی انجمن میں شریک ہو کر یقیناً جو فرحت اور خوشی محسوس ہوئی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ طلبہ نے جس دل جمعی کے ساتھ اپنے عناوین کو تیار کر کے اسے پیش کیا، بسا اوقات بڑے بڑے نامور ہستیاں ایسی باتیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عزیز طلبہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ قابل مبارکباد ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی طلبہ ہوں گے جنہوں نے انجمن میں کسی طرح کا سہیوگ نہیں کیا ہوگا، نہ حصہ لیا ہوگا، جبکہ آپ جانتے ہیں تقریر کا ایک مقام ہے، ایک پہلو ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض بیان جادو سا اثر کرتے ہیں۔ بسا اوقات انسان تقریر سے وہ باتیں کہہ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے جو دوسری چیزوں سے نہیں سمجھا سکتا۔ آپ یہ واقعہ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہے، ہو گیا ہے، میں اسے مار دوں گا۔ ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کا سہارا لیا اور آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ معزز سامعین کرام، یہ جب آیتیں پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی۔ اس سے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تقریر سے ناگہانی آفتوں کے وقت بھی مدد کی جاتی ہے اور بسا اوقات سامنے والے کے ذہن کو نرمی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کے نیگیٹو سوچ کو پوزیٹو سوچ میں بدلا جاتا ہے۔ تقریر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کے لیے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا معاون، میرا وزیر بنا دے حضرت ہارون کو۔ کیوں حضرت ہارون کو اپنا معاون و مدیر کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا، ڈیمانڈ کیا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فصیح اللسان تھے۔ پتہ کیا چلا، کسی نبی کا مقام ہو یہ الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھی تقریر کی وجہ سے کسی ایسے آدمی کو بھی آگے بڑھانا پڑتا ہے جو مقام مرتبے میں بھی بظاہر کم نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تصاحب کا دور ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دینی کام جو بھی ہو، چاہے وہ تقریر ہو، تحریر ہو، علم ہو، قرآن مجید کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، ہمارے اندر ریس کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طلبہ کو، اپنے صحابہ کو مسابقے پر زور دیا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اشتری بیر روما، بیر روما کو کنواں جو تھا اسے کون خریدے گا، میٹھا چشمہ کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ کام کون کرے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ آگے بڑھنے کے لیے ایک فارمولا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ اسی کو عربی شاعر کہتا ہے بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ سَهْرَ اللَّيَالِي، کہ جتنا محنت آدمی کرتا ہے اسی کے بقدر انسان کو بلندیاں ملتی ہے۔ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ سَهْرَ اللَّيَالِي، جو بلندی چاہتا ہے راتوں کو جانتا ہے، وَيَدُوسُ الْبَحْرَ وَمَنْ طَلَبَ الْعَالِي،
سمندروں میں غوطہ زنی کرتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، اسٹیج پر آنا پڑتا ہے، 200 300 500 کے مجمع میں بات رکھنی پڑتی ہے، جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے قدموں سے کھیلتا ہے، سمندر میں جاتا ہے، تب اسے موتیاں ملتی ہیں۔ ہم بلا محنت کے، بلا کوشش کے، بلا جستجو کے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے خطابت کا میدان اس وقت آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس میں آپ کے لیے کئی طرح سے برکات ہیں۔ اس میں آپ دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری چیزیں میں یہ آپ کے لیے بہت مددگار ہے۔ لہذا عزیز طلبہ، آپ ان چیزوں میں اپنے شوق کا مظاہرہ کریں۔